بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتہ اخوانا صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، آج بہت ہی اہم پیغام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت پورے عالم میں اور خصوصاً ہمارے مادر وطن ہندوستان میں کیا حالات ہیں وہ آپ سب سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان تمام مسائل کو لے کر کے ہم سب کے اکابر علماء اور صلحاء اور راتوں کو جاگ کر اپنے رب کو منانے والے اور دنوں کو میدان عمل میں گھوم کر پھر کر ہم سب کی اصلاح کرنے والے پورے امت مسلمہ کی کریم اس وقت پورے ہندوستان کے نامور علماء اور مشائخ ہمارے شہر بنگلور گلستان میں جمع ہیں۔ یہاں کے بڑے بڑے اکابر علماء خصوصاً حضرت مولانا مفتی افتخار احمد صاحب قاسمی اور ہمارے امیر شریعت حضرت مولانا صغیر احمد رشادی اور اسی طریقے سے مولانا زین العابدین صاحب رشادی مظاہری اور اسی طریقے سے ہم سب کے مخدوم و مکرم اور امت کے اصلاح کے لیے دن و رات لگانے والے امام و خطیب جامع مسجد حضرت مولانا مقصود عمران صاحب رشادی اور تمام ہی جمعیت کے اور تمام دوسرے تنظیموں کے تمام لوگوں نے دن رات ایک کر کے ایک اہم پروگرام کے تحت سب کو جمع کیا ہے، جس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ نہ مسلک ہے، نہ مذہب ہے، نہ مشرب ہے، صرف یہ ہے کہ انسان ہے اور انسانیت کی دعوت دینے کے لیے 24 نومبر بروز اتوار بعد نماز ظہر سے یہ پروگرام شروع ہو جائے گا۔ اور یہ معلومات حاصل کی گئی ہے کہ ظہر کے بعد جو لوگ فوراً آئیں گے ان کو عیدگاہ قدوس صاحب میں جگہ ملے گی، ورنہ تمام لوگوں کو شاید باہر روڈوں پہ ہی کھڑے ہو کر کے اس پروگرام کا جو ہے شمولیت اختیار کرنا پڑے۔ اس لیے میں تمام برادران وطن سے اور تمام مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنے قیمتی وقت نکال کر کے کل ضرور ضرور ظہر کے بعد ہی آنے کی کوشش کریں، تاکہ بعد میں یہ نہ پتہ چلے کہ میں اکابرین کا چہرہ نہیں دیکھ سکا، میں سامنے سے سن نہیں سکا۔ ہمیں ایسا نہ لگے کہ آپ کل کے بعد پھر افسوس کریں۔ اور اس وقت مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ ہم شیعہ سنی دیوبندی بریلی میں مٹ گئے، ہم شیعہ سنی دیوبندی بریلی میں مٹ گئے، اور اسی لیے اپنے اپنے مقصدوں سے ہٹ گئے۔ اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، اپنی اپنی مسجدیں ہیں، اپنے اپنے پیر ہیں، زنگ آلو ٹوٹے ہوئے ترکشوں میں تیر ہیں۔ وہ سینکڑوں خداؤں کے پرستار ہیں، ایک جگہ پہ کھڑے ہیں، ہم ایک خدا والے سارے جہاں میں بکھرے پڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس لیے تمام لوگوں کو متحد ہو کر کے نہ ہمیں مسلک دیکھنا ہے، نہ مشرب دیکھنا ہے، نہ پیر دیکھنا ہے، نہ فقیر دیکھنا ہے، بلکہ صرف یہ سننا ہے کہ مجھے ایک شعر یہ یاد آ رہا ہے کہ رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، رنگین رسالے نہیں قرآن سنبھالو، اگر ہندوستان میں جینا ہے تو ایمان سنبھالو۔ میرے بھائیوں، ہوں گے آپ کے مسلک الگ، ہوں گے آپ کے امام الگ، ہوں گے آپ کے خطیب الگ، مگر قرآن تو سب کا ایک ہے۔ اس لیے قرآن کی بنیاد پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر ہم سب متحد ہو کر کے ایک پیغام دے دیں کہ ہم سب ایک ہیں، ایک خدا کے پرستار ہیں، ایک رسول کے ماننے والے ہیں، ایک قبلہ کے ماننے والے ہیں، ایک جو ہے مذہب کو ماننے والے ہیں، ہماری آپسی کوئی اختلاف نہیں ہے، ہم سب متحد ہیں۔ یہ پیغام جائے گا تو پھر ہمارے اوقاف بھی بچے گی، ہماری مسجدیں بھی بچیں گی، ہمارے سر بھی بچیں گے۔ پھر ٹوپیاں چاہے جیسی پہن لو، اگر آپ کا سر سلامت نہیں ہے تو پھر آپ ٹوپی اور پگڑی کہاں سے پہنو گے؟ اس لیے اس وقت بہت ہی اہم مسئلے کو لے کر کے ہمارے اکابرین
جمع ہو رہے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں۔ میں نے کل رات اپنی آنکھوں سے دیکھا بڑے بڑے اکابر علماء اپنی راتوں کی نیند کو قربان کر کے قدس صاحب عیدگاہ کو سجانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں پر مہاراشٹر سے لوگ پہنچ چکے ہیں، میں نے دیکھا جھارکھنڈ سے لوگ پہنچ چکے ہیں، میں نے دیکھا بہار سے لوگ پہنچ چکے ہیں۔ اس لیے اہل گلستان والوں، بنگلور والوں اور کرناٹک والوں، آپ اپنے اپنے کاموں کو ترتیب دو اور فوراً کل ظہر کے بعد ہی اپنی جگہ اور اپنی نشست منتخب کر لو، تاکہ قدس صاحب عیدگاہ میں آپ کو جگہ مل جائے اور اپنے گنہگار آنکھوں سے ان نورانی چہروں کو آپ لوگ بھی ہوں گے۔ یعنی کوئی مسلک والے ایسا نہیں ہے جو نہیں ہوں گے، ہر مسلک ہر مشرب کے لوگ وہاں پر آپ کی اور ہم سب کی نمائندگی کرنے کے لیے اپنے قیمتی وقت کو، آرام اور راحت کو قربان کر کے آ رہے ہیں۔ اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس پروگرام کو کہاں تک کامیاب کر سکتے ہیں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کل ضرور بھی ضرور پہنچے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔